انسان مضبوط بھی اپنے گھر کے اندر سے ہوتا ہے اور کمزور بھی گھر کے اندر سے ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر مضبوط ہوتے ہیں وہ معاشرے میں بڑا انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ گھر میں پریشان ہوتے ہیں نا بیچارے، ان کا تو دفتر میں بھی دل نہیں لگتا۔ جو گھر کے اندر آزمائش کا شکار ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ بہت سارے لوگوں کی موٹر سائیکل کی ٹکر اس لیے ہوتی ہے کہ وہ گھر سے پریشان آتے ہیں۔ بھلے جتنا مرضی کہیں کہ میں نہیں گھر والوں کی باتوں کا اثر لیتا، لیکن گھر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے اندر ماحول کو صحیح رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ ملت کا بڑا فائدہ کر سکتا ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بڑے بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اپنی بیوی اور اپنی اماں کے جھگڑے میں ایسا الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، کچھ نہیں کر پاتے، ہر وقت ذہن پر وہی چیز سوار رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ دین ہمیں مسجد میں آنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور گھر میں امن قائم کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب اس وقت سٹارٹ ہوگا جب ہم وضو کر کے، ٹوپی پہن کے، جوتے اتار کے مسجد میں داخل ہوں گے، حالانکہ مذہب تو سٹارٹ ہوتا ہے ماں کی گود سے۔ مذہب سٹارٹ ہوتا ہے جب صبح آپ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اور مذہب اتنی دیر تک آپ کے ساتھ رہتا ہے جب تک آپ دوبارہ سو نہیں جاتے۔ تو گھر کے اندر کا ماحول اگر درست رہے، گھر کے اندر کا، تو باہر بھی بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ خود بھی بچو اور اپنے، نیند آ رہی ہے ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں کو۔ میں نیند سے اس لیے منع نہیں کرتا کہ نیند اللہ کی رحمت ہے، کئی لوگوں کو کئی گولیاں کھا کے بھی نہیں آتی، تو یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ گھر جا کے سوئیے گا، وہ ذرا زیادہ مؤثر رہے گا آپ کے لیے۔ تو آپ تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ فرمائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رب فرماتا ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں ان چیزوں کا تم اپنے گھر والوں کو حکم دو، اور جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو۔ مذہب جو ہوتا ہے نا میرے بھائی، یہ روح ہے۔ وجود سارا صحیح ہو، اندر سے روح نکل جائے تو نہ آنکھوں کو دیکھنے کی لذت ملتی ہے، نہ کانوں کو سننے کا ذائقہ، سارا وجود بیکار ہے۔ گھر کے اندر دولت ہو، مال ہو، بچے بھی ہوں، بیوی بھی ہو، ماں باپ بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، تجوری بھی ہو، لیکن گھر میں دین نہ ہو تو پھر لوگ آ کے پیر صاحب سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تعویذ مانگتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی سارا کچھ ہے، سکون کوئی نہیں۔ سارا کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ سکون کب ہے؟ سکون تب ملے گا جب گھر میں قرآن بھی پڑھا جائے گا اور مصطفیٰ کریم پر درود و سلام بھی پڑھا جائے گا۔ یہ ہمارے بچوں کے عقیدے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ بد مذہبوں کے ہتھے کیوں چڑھتے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ بچوں کے عقائد اس وقت خراب ہوتے ہیں جب ہم انہیں عقیدہ سکھاتے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کی بات تو وہ اتنی سنے گا جتنی ہم سنتے ہیں، کیونکہ ہم نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، ان کو ہم 10,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں، تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ 10,000 لیتا ہے تو 1 گھنٹہ اس نے جمعے والے دن بات کرنی ہے۔ کیا اس کا وہ اثر لے گا؟ کیا اثر لے گا جب ہم نے تعارف ہی اس طرح کرایا ہے؟ یہ نعت خواہ ہم نے بلایا ہوا ہے، کس لیے؟ یہ 15,000 روپیہ لے گا، تو بچہ کہتے ہیں اس کی تو ڈیوٹی ہے 15,000 پورا کرنا ہے اس نے۔ یہ خطیب صاحب آئے ہیں، کیا کرنے آئے؟ کہتے 25,000 ایڈوانس لیا، تو بچہ اس کا کیا اثر لے گا؟ وہ کہے گا اس کا تو کام ہے، فلاں آدمی بڑے اچھے شعر پڑھ رہا ہے، تو بچہ کہتا پڑھنے نہیں، اس کے اوپر پیسے نہیں پھینکے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہی پڑھنے نہیں، اسی لیے تو پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی بچے کو اپنی گود میں بٹھائیں، اور جہاں آپ اس کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ بیٹے پڑھ جاؤ گے تو پیسے کماؤ گے،
जहां उसे ये सिखाते हो ना पढ़ जाओगे तो बहुत ऊंचे उड़ोगे, जहां उसे ये सिखाते हो ना ये हमारा घर बड़ा करीबी है और ये हमारा दुश्मन है, तो बच्चा 5 साल का भी उस घर में नहीं घुसता। अपनी जात के बारे में बच्चे को सारा कुछ सिखाते हो।